کہ ایک آیت ہے قرآن شریف میں، مجھے پتہ تو ہے نہیں لیکن اس کا ترجمہ پتا ہے تھوڑا سا، ہوں کہ برائی کا بدلہ اس کی لیول کی برائی ہے. ہوں صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو آیت ہے یہ سبھی کے لیے مطلب فٹ ہوتی ہے دنیا میں. جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا. اچھا جی، تو یہ میں آیت کھول لیتا ہوں. آیت حضرت آیت کی خوبصورتی اس کے مکمل ہونے میں ہے، آگے بھی جی بڑا پیارا جی جملے جی 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 جی. ہیں، بڑا یہ بیلنس آیت نمبر، قرآن نے بتایا تھا اس میں جی. جی ہاں، آیت نمبر 40 ہے سورہ جی شورا کی. سورت نمبر ہے، سورت نمبر کیا ہوگی یہ؟ سورہ شورا ہی لکھا ہوا ہے. خیر، سورہ شورا کی 42 ہے میرے خیال. 42 ہے. اچھا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہی ہے. لیکن آگے کیا کہہ رہا ہے؟ آگے وہ یہ جی کہہ رہا ہے کہ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ پھر جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کی، یعنی ریفارم کیا، ریکٹیفائی کیا معاملات کو، تو پھر اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. انہ لا يحب الظالمین، وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اب یہاں دیکھیں لفظ، یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ اس نے ظالمین کا لفظ بولا، اس لیے کہ اگر آپ نے برائی کا بدلہ ایسی برائی سے دیا کہ جو پہلی والی برائی سے تھوڑا سا زیادہ ہے، تو آپ نے ظلم کیا، اور ظالم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ برائی کا بدلہ تم اچھائی سے دو، یہ زیادہ بہتر ہے، چونکہ اس میں پھر تمہارا اپنا ثواب بھی ہے. واجرہ علی اللہ. تو یہ اس آیت کا مطلب ہے. اس پہ اگر آپ کو کوئی آبجیکشن یا کوئی سوال ہے تو ضرور کیجیے. جی ہاں، اس میں میرا سوال یہ ہے کہ جی یہ جو آیت ہے یہ سبھی کے لیے، مطلب اس میں اپنے گھر والے بھی آتے ہیں جیسے کہ ماں باپ یا بہن بھائی رشتے دار. دیکھیں، میں اس لیے اس کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دوں گا، چونکہ یہ جو بھائیوں بہنوں اور ماں باپ اولاد یہ رشتہ داروں کے درمیان جو مسئلہ ہوتا ہے نا، تو اس میں زیادتی کسی بھی طرف سے ہو سکتی ہے. لیکن ہم یہ کہیں کہ چونکہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے بھائی نے یا آپ کے ماں باپ نے آپ پر زیادتی برائی کی، لہٰذا آپ بھی ایسی برائی کر دیں، یہ چیز غلط ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ تو حسن سلوک کرنا ہے بہر صورت، بھائیوں بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے بہر صورت. تو ہم اس کسی ایسی چیز کو، برائی کو ڈیفائن نہیں کر سکتے جب مسئلہ فیملی لیول کے اوپر آتا ہے. تو اس لیے میں اس کا جواب ہی نہیں کہوں گا ہاں جی آپ دے دیں. لیکن قرآن نے ایک اصول دے دیا. اصول یہ دیا کہ بھی برائی کا بدلہ برائی ہے، لیکن معاف کرنا بہتر ہے. تو آپ یہ بھی تو اسی آیت میں لکھا ہوا ہے نا، آپ اس کو کیوں نہیں دیکھ جی رہے؟ جی جی مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. امیجن کریں کہ آپ کے بھائی نے آپ کے ساتھ کوئی غلط رویہ کیا، آپ نے بھی اس کے ساتھ جی وہی غلط رویہ اختیار کیا. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ نے جو غلط رویہ اختیار کیا وہ ایگزیکٹلی وہی ہے، 0.1% بھی ڈفرنٹ نہیں ہے جو پہلے والے نے کیا؟ پاسبل نہیں ہے. جی جی ہم اپنے ایموشنز پر، جب ایموشنز کی بنیاد پر کوئی ری ایکشن دیتے ہیں نا، تو بعض مرتبہ اپنے ایموشنز کے اوپر ہم قابو نہیں رکھ پاتے ہیں اور ہم زیادتی کر دیتے ہیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کرے گا اور اصلاح کرے گا اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے. چونکہ اس یعنی جو سملیرٹی ہے اس کو مینٹین کرنا جو ہے وہ انسان کے بس کا نہیں ہے، وہ بہت مشکل کام ہے. اچھا حضرت، میں چاہتا ہوں اس پر اس نقطے پر بھی آپ توجہ دلائیں. جی جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، جملہ انشائیہ نہیں. قرآن کی خوبصورتی ہے. میں چاہتا ہوں حضرت اس نقطے کے اوپر بھی اگر آپ توجہ دلانا چاہیں کہ یہ قرآن نے ایک فطرتی قانون سمجھ لیں یا ایک اہتمام سمجھ لیں، یعنی حکمن کی بجائے اسمیہ خبریہ کے طور پر کہا ہے. میں ٹھیک سمجھاؤں؟ اگر اس پر ضرور توجہ دیجیے. نہیں، بالکل صحیح ہے. ایک اصول دیا قرآن نے، یہ نہیں کہا کہ اس پر عمل کرو. اگر یہ جی ہوتا تو پھر فمن عفا واصلح کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک بالکل. اصول دے دیا. دوسرے یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق کے تعلق سے بہت سی آیتیں، احادیث، یعنی یہ مسئلہ اتنا زیادہ ڈسکس کیا ہے اسلام نے، رشتہ داروں کے حقوق کا مسئلہ. تو لہٰذا اگر مان لیجئے، ایک حدیث سنا دیتا ہوں میں آپ کو. حدیث جی یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا حکم دیا. صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر رشتہ دار میرے اوپر ظلم کریں
تب بھی میں صلہ رحمی کروں ان کے ساتھ, تب بھی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی حسن سلوک ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب اگلا بندہ جو ہے آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہو, پھر آپ حسن سلوک کریں. اگر وہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں, تو پھر آپ کا کمال کیا ہے؟ کمال تو اس وقت ہے نا کہ ظلم کے بعد حسن سلوک کریں. زبردست, ماشاء اللہ. اب قرآن کا ایک خوبصورت جملہ یہ بھی ہے حضرت, جتنی دیر چائے کی چسکی لگا رہے ہیں صبح صبح, ماشاء اللہ. قرآن کی ایک آیت ہے, هل جزاء الاحسان الا الاحسان. جی, کیا نہیں ہے احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں؟ یعنی قرآن نے ان جملوں کو فطرت کے رنگ میں بیان کیا ہے کہ انسان کا معاشرہ عمومی طور پر اسی اساس پر چلتا ہے, انہی بیسس پہ, کہ اگر آپ کسی کے ساتھ برائی کرتے ہیں تو برائی پلٹ کر آتی ہے, آپ اچھائی کرتے ہیں تو اچھائی پلٹ کر آتی ہے. مگر اتم یعنی اچھا بہترین کام یہ ہے کہ اگر لوگ بہت بڑا ظرف رکھیں تو معاف کرنے کے قابل ہوں تو معاف بھی کیے جا سکتے ہیں, بلکہ کر دینے والا افضل ہو جائے گا. یعنی اس طریقے سے اسلام نے آپ کو ایک فطرت سکھائی, اور فطرت میں یا ان حالات میں ایک انسان کو کیسے ہونا چاہیے بہتر, اس کا اشارہ بھی دے دیا. بہت شکریہ. ٹھیک ہے بھائی, امید ہے کہ سوال کا جواب ہو گیا جی ہوگا. جی, بہت بہت شکریہ جی, ایک بوجھ آپ نے دل سے اتار دیا بس.